بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ KSE 100 انڈیکس نے جو لاسٹ سیشن میں پوائنٹ لوز کیے تھے کلوزنگ پہ وہ 241 تھے، اور اگر جمعے والے دن آپ دیکھیں سیکٹر وائز پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں وہ ٹیکنالوجی سیکٹر نے لوز کیے تھے 173 پوائنٹ، ایکسپلوشن کمپنیز نے 56 پوائنٹ، مارکیٹنگ کمپنیز نے 33 پوائنٹ، فارماسیوٹیکل نے 25 پوائنٹ اور انویسٹمنٹ بینکس نے 21 پوائنٹ۔ ٹاپ ٹریڈ سیکٹر وائز اگر بات کریں تو ٹیکنالوجی سیکٹر میں 64 ملین کے والیوم جو ٹریڈ ہوئے تھے، پاور میں 55 ملین کے، سیمنٹ میں 46 ملین، بینکس میں 39 ملین اور فوڈ میں 27 ملین۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ سیشن میں جو ہے وہ سیلنگ پریشر تھا، وہ کیوں تھا وہ نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ سیکٹر وائز کس نے کیا بائی سیل کیا۔ تو بینکس کو دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی جمعے والے دن 1.73 ملین کی، بروکر نے بائنگ کی 0.37 ملین کی، کمپنیز نے سیلنگ کی 0.08 ملین کی، فورن کارپوریٹس نے سیلنگ کی 0.03 ملین کی، انڈیویجولز نے بائنگ کی 0.30 ملین کی، انشورنس کمپنیز نے بائنگ کی 0.31 ملین کی، میوچل فنڈ نے سیلنگ کی 0.68 ملین کی، ایم بی ایف سی نے بائنگ کی 0.09 ملین کی، ادر آرگنائزیشن نے بائنگ کی 1.10 ملین کی، اور اوورسیز پاکستانی نے بائنگ کی 0.42 ملین کی۔ یہ فی پی لیپی جمعے والے دن کا ہے۔ اور اگر جمعرات والے دن کی بات کریں تو تب بھی بینکس نے سیلنگ کی تھی 1.30 ملین کی، اور بینکس نے جمعے والے دن بھی سیلنگ کی 1.73 ملین کی۔ اس کے بعد میوچل فنڈ نے جمعرات والے دن بھی سیلنگ کی تھی 1.22 ملین کی، اور جمعے والے دن بھی میوچل فنڈ نے سیلنگ کی ہے 0.68 ملین کی۔ تو بینکس اور میوچل فنڈ تو لگاتار سیلنگ پہ ہیں۔ البتہ ادر آرگنائزیشن نے جمعرات والے دن بھی بائنگ کی تھی 1.12 ملین کی، اور جمعے والے دن بھی ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 1.10 ملین کی۔ سب سے زیادہ سیلنگ بینکس نے کی ہے، تو دیکھ لیتے ہیں بینکس نے کیا سیل کیا۔ بینکس کی آل ادر سیکٹر میں سیلنگ ہے 0.55 ملین کی، سیمنٹ میں بائنگ ہے 0.01 ملین کی، کمرشل بینکس میں ان کی سیلنگ ہے 1.09 ملین کی۔ اس دن بھی بینکس نے کمرشل بینکس کو ہی بیچا تھا۔ اس کے بعد فوڈ اینڈ پرسنل کیئر میں ان کی سیلنگ ہے 0.04 ملین کی، اس کے بعد پاور جنریشن میں ان کی سیلنگ ہے 0.10 ملین کی۔ دیکھا جائے تو باقی سیکٹر میں سب ان کی مائنر سی بائنگ سیلنگ ہے، یا صرف کیا لیں سیلنگ ہے۔ سب سے زیادہ سیلنگ ان کی کمرشل بینکس میں ہے، اور اس کے بعد آل ادر سیکٹر میں ہے۔ اس کے بعد میوچل فنڈ کی سیلنگ سب سے زیادہ ہے۔ میوچل فنڈ نے آل ادر سیکٹر میں بائنگ کی 0.08 ملین کی، سیمنٹ میں ان کی سیلنگ ہے 0.05 ملین کی، کمرشل بینکس کو انہوں نے بھی بیچا 0.21 ملین کا، فرٹیلائزر کو بیچا 0.09 ملین کا، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو انہوں نے اٹھایا تھوڑا سا 0.11 ملین کا، اور ٹیکنالوجی میں ان کی سیلنگ ہے 0.15 ملین کی۔ سب سے زیادہ سیلنگ آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز میں، اس کے بعد کمرشل بینکس میں، اس کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ سب سے زیادہ بائنگ ادر آرگنائزیشن کی ہے، تو ادر آرگنائزیشن کو اگر دیکھیں، ادر آرگنائزیشن نے آل ادر سیکٹر میں بائنگ کی 0.02 ملین کی، سیمنٹ میں بائنگ کی 0.01 ملین کی، کمرشل بینکس میں ان کی بائنگ سب سے زیادہ 0.76 ملین کی۔ اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے فرٹیلائزر کو بیچا ہے، اور تھوڑا سا پاور جنریشن کو انہوں نے بیچا ہے، اور بائنگ کی ہے انہوں نے ٹیکنالوجی سیکٹر میں۔ ادر آرگنائزیشن نے سب سے زیادہ بائنگ کی ہے کمرشل بینکس میں، اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے اٹھایا ہے ٹیکنالوجی سیکٹر کو۔ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جمعے والے دن سیلنگ پریشر تو تھا، اس میں آپ نے دیکھ بھی لیا کہ بینکس نے سیلنگ کی، کمپنیز نے سیلنگ کی، فورن کارپوریٹس نے سیلنگ کی، میوچل فنڈ نے سیلنگ کی، یعنی کہ 4 پارٹیوں نے سیلنگ کی، اس لیے یہ سیلنگ پریشر بھی تھا۔ لیکن ایک اچھی چیز جو ہے کہ حالات بہت برے نہیں لگ رہے۔ اگر حالات بہت برے ہوتے تو انڈیکس اپنے لو کے بالکل پاس کلوزنگ دیتا۔ انڈیکس نے لو سے تھوڑی اوپر کلوزنگ دی ہے، 110 پوائنٹ ریکور کی ہے اپنے، تو جس سے لگتا ہے کہ حالات زیادہ خراب نہیں ہیں۔ اس کے بعد اگر سیلنگ پریشر کی بات کریں، سیلنگ پریشر جو ہے وہ فیوچر مارکیٹ میں بھی اس کا پریشر تھا، اور پاکستانی کی سیلنگ اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو بتایا کتنی دفعہ، میں بھی بتاتا رہتا ہوں، باقی بھی جو چینلز والے ہیں یا ویسے بھی گروپ والے ہیں جو جن میں آپ ایڈ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کہ رول اوور ویک کا آخری دن تھا جمعے والے دن، تو کانٹریکٹ چینج ہونے تھے، یعنی کہ جس نے آگے کانٹریکٹ شفٹ نہیں کرنے تھے اس نے اپنا کانٹریکٹ کلیئر کرنا تھا، تو اس کو سیلنگ کرنی تھی، اپنی جو اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ سیل کرنا تھا اکتوبر میں۔ تو آخری دن تھا رول اوور ویک کا جس میں سیلنگ پریشر آیا، اور جس کی وجہ سے پھر انڈیکس نے بھی پوائنٹ لوز کیے۔ اور انڈیکس کی کلوزنگ اگر دیکھیں تو اس کو دیکھ لگتا ہے کہ انشاءاللہ
آگے لگ رہا ہے کہ حالات کچھ ٹھیک ہی رہیں گے. تو انڈیکس ابھی بھی اپنے پازیٹیو زون میں ہے, بہت اوپر ہے اپنے پازیٹیو ٹرینڈ سے. جو پازیٹیو ٹرینڈ ہے انڈیکس کا بھی وہ 49,000 پہ ہے, لیکن انڈیکس کی کلوزنگ آپ کو پتا ہے کہ 50,000 کے پاس ہے, تقریباً 1,000 کا ڈیفرنس ہے ابھی بھی, بلکہ 1,000 کے ڈیفرنس سے بھی زیادہ ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ اوپرلی جو گرین دو لائنیں ہیں 51,600 سے لے کے اور 50,900 تک, اس کے درمیان میں انڈیکس کو موو کرنا چاہیے. لیکن اس کے اگر نیچے آتا ہے تو انڈیکس کے پاس ایک سپورٹ موجود ہے نیچے 50,600 پہ, جدھر سے پہلے بھی ادھر دیکھیں اس کینڈل سے آپ کا انڈیکس جو ہے وہ ادھر سے سپورٹ لے کے اوپر جا چکا ہے. تو امید لگ رہی ہے کہ انشاءاللہ منڈے آن ورڈ جو انڈیکس ہے وہ اچھی موونگ دے سکتا ہے. اس کے بعد اگر لاسٹ ویک کی بات کریں تو لاسٹ ویک میں جو انڈیکس کے ایوریج والیوم ہے وہ تقریباً 180 ملین کے ٹریڈ ہوتے رہے ہیں پر ڈے میں. آپ کو پتا ہے 3 دن تو ویسے ہی انڈیکس جو ہے وہ سیم لیول پہ موو کرتا رہا تھا, ڈے ٹائم اوپر جاتا بھی تھا تو جو کلوزنگ تھی وہ اس کی سیم لیول پہ آتی تھی. تو اوورال جو انڈیکس نے اس ویک میں پوائنٹ گین کیے ہیں پچھلے ویک کے مقابلے میں وہ تقریباً 212 ہیں, اور ویک میں 212 پوائنٹ جو انڈیکس نے گین کیے ہیں ان کی وجہ وہ 3 ہی ہیں. ایک تو بہت دیر سے جو گیس کی قیمتیں بڑھنے کا پرپوزل تھا وہ پروو ہو گیا لاسٹ ویک میں. اس کے بعد جو فائنینشل ایئر ہے آپ کا 23-24, اس کے پہلے کوارٹر میں جو جی ڈی پی ہے اس کی گروتھ 0.4% زیادہ رہی ہے, کچھ وہ امپیکٹ آپ کہہ لیں. اور تیسرا بینکنگ سیکٹر کے جو ریزلٹ آئے ہیں لاسٹ 2 دن میں ویک کے, وہ ریزلٹ بھی اچھے تھے اور دیکھا جائے تو ان کی جو ارننگ بہت ٹھیک تھی. اس کے بعد نیچے سیکٹر وائز مارکیٹ کیپٹلائزیشن ریٹرن کی بات کریں تو بینکس کی جو ہے وہ 3.1% بڑھی ہے, اس کے بعد سیمنٹ کی 1.4% بڑھی اور پاور کی 1.1% بڑھی ہے. اس کے بعد اس ویک میں جو انویسٹر کی پارٹیسپیشن ہے وہ بھی پچھلے ویک کے مقابلے میں کم رہی ہے, تقریباً 20.3%. تو اس کی وجہ ایک میرے خیال سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انویسٹر بھی دیکھ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چل رہی ہے دوسری قسط کے لیے اس کا کوئی کٹی کٹا نکل ہی آئے پھر ہی انڈیکس میں ہاتھ ڈالا جائے. اس کے بعد انڈیکس ویلیویشن کی بات کریں تو پچھلے ویک میں جو اس کی ویلیویشن تھی وہ 9.3 بلین تھی, اور 27 والا جو ویک ختم ہوا ہے اس میں اس کی ویلیویشن 9.8 بلین تھی. تو فارنر کی جو نیٹ سیلنگ ہے وہ 3.5 ملین رہی ہے اس ویک میں, اور سب سے زیادہ جنہوں نے سیلنگ کی ہے وہ دیکھیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں ہے, 4.7 ملین کی جو سیلنگ ہے صرف ٹیکنالوجی سیکٹر میں انہوں نے کی ہے. اس کے بعد تھوڑی سی پازیٹیو میں دیکھیں 0.01 ملین کی فرٹیلائزر میں ہے اور 0.01 ملین کی پاور میں ہے, کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر. اس کے بعد دیکھیں تو جو لاسٹ ویک میں 212 پوائنٹ گین کیے ہیں انڈیکس میں, اس میں اگر دیکھیں تو انڈیکس کو اوپر اٹھانے میں جنہوں نے مدد کی ہے زیادہ بیسٹ پرفارمنگ سیکٹر میں, اس میں بینکس ہے سب سے آگے جنہوں نے 368 پوائنٹ گین کروائے ہیں انڈیکس کو. اس کے بعد سیمنٹ ہے جس نے 61 پوائنٹ گین کروائے ہیں, اس کے بعد پاور ہے جس نے 41 پوائنٹ گین کروائے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو سیمنٹ کو لے کے جو خبریں تھی پہلے گیس کی قیمتیں جب بڑھی تھی تو امید یہ کی جا رہی تھی کہ سیمنٹ سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشر لے گا, لیکن امیدوں کے برخلاف اس نے انڈیکس کو اوپر اٹھانے میں مدد کی اس دفعہ. اس کے بعد نیچے اگر دیکھیں ورس پرفارمنس سیکٹر میں تو فرٹیلائزر نے سب سے برا پرفارم کیا اور لوز کروائے 117 پوائنٹ, ٹیکنالوجی نے 102 پوائنٹ لوز کروائے, انجینئرنگ نے تقریباً 52 پوائنٹ لوز کروائے, فوڈ نے 50 پوائنٹ اور انویسٹمنٹ بینکس نے 46 پوائنٹ تقریباً. اس کے بعد موسٹ ایکٹیو سیکٹر کی بات کریں تو بینکس جو ہے موسٹ ایکٹیو سیکٹر رہا ہے اس ویک میں 40 ملین کے ساتھ, پاور 29 ملین کے ساتھ, ایکسپلوشن 23 ملین, سیمنٹ 19 ملین اور مارکیٹنگ کمپنیز 14 ملین. موسٹ ایکٹیو سٹاک کی بات کریں تو کے ای ایل جو ہے وہ سب سے موسٹ ایکٹیو سٹاک رہا ہے 21 ملین کے ساتھ, بینک آف پنجاب 18 ملین, او جی ڈی سی 13 ملین, پی پی ایل 10 ملین, ایف سی سی ایل 8 ملین. اس کے بعد دیکھیں بیسٹ پرفارمنگ سٹاکس کی جو ویک میں رہے ہیں تو بی اے ایچ ایل جو ہے سب سے بیسٹ پرفارمنگ سٹاک رہا ہے, اس نے پوائنٹ گین کروائے ہیں 303. اس کے بعد میزان بینک ہے 61 پوائنٹ کے ساتھ, ہپکو 50 پوائنٹ, پی ایس او 42 پوائنٹ, او جی ڈی سی 39 پوائنٹ. ورس پرفارمنگ سٹاک کی بات کریں تو سب سے برا جو پرفارم کیا وہ ایچ بی ایل نے ہے, اس نے لوز کروائے تقریباً 78 پوائنٹ, اینگرو 76 پوائنٹ, ایف ایف سی 72 پوائنٹ, پی پی ایل 65 پوائنٹ, ٹی آر جی 60 پوائنٹ. نیکسٹ ویک میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور آپ کی جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہے 30 اکتوبر کو, تو اس میٹنگ میں لگ رہا ہے کہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% ہی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ برقرار رہے گا, کیونکہ سب جو نیوزز چل رہی ہیں اور دیکھیں تو پاکستان میں سب اچھا کی رپورٹ ہے, تو لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ سیم انٹرسٹ ریٹ رہے گا.
اس کے بعد 2 نومبر کو IMF کا جو مشن ہے وہ بھی پاکستان کا دورہ کرے گا. اور اچھی نیوز میں ہے کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے کاغذوں میں اور اعداد و شمار میں. پتہ نہیں بازار میں کم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. پیاز ٹماٹر کو ریٹ تو ویسے وہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو IMF کی پرزور فرمائش پر جو ریفارمز کیے جا رہے ہیں یا کیے جا چکے ہیں ان کا مثبت اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا بینکنگ سیکٹر میں, ایکسپلوشن سیکٹر میں اور سیمنٹ سیکٹر میں. اس کے علاوہ آگے بورڈ میٹنگز بھی آ رہی ہیں ڈی جی خان سیمنٹ کی, کوارٹ سیمنٹ کی, PIOC کی, NCL کی, PPL کی, گلیمن ٹیکسٹائل کی اور OGDC کی. گیس کی پرائزز اور جو سرکولر ڈیٹ کا جو وہ آپ کو پتا ہے سینیریو بن رہا ہے اس کا اچھا اثر رہے گا PPL پہ, PSO پہ اور OGDC پہ. میرے خیال سے جو لاسٹ 2 دن گیس سیکٹر جو پریشر میں رہا ہے وہ اتنا اچھا اس نے پرفارم نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو آپ کا ایکسپلوشن سیکٹر تھا اس نے بھی اچھا پرفارم نہیں کیا. آپ کو پتا ہے PPL OGDC کیسے 2 دن پریشر میں رہے. تو میرے خیال سے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہمارے انڈیکس میں خبر آتی ہے نا کوئی نئی آپ کو پتا ہے کہ گیس بڑھنے کی پرائزز کی جو نیوز ہے تقریباً 15 دن سے چل رہی ہے. تو ایک تو جب نیوز نکلتی ہے اس کا امپیکٹ اسی ٹائم انڈیکس پہ اور سیکٹر پہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس خبر کو لے کے اس سیکٹر میں اس ادارے میں تو اس کا بھی اثر آہستہ آہستہ انڈیکس پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے, اس سیکٹر پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اثر آپ دیکھتے ہیں اس کا. اور پھر جب فائنلی وہ چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو کیونکہ آلریڈی وہ پہلے ہی بہت زیادہ اثر اپنا دکھا چکی ہوتی ہے تو ایسا وہ اتنا امپیکٹ پھر نہیں آتا اس کا. بہت سے سٹاک جو ہیں وہ اپنے اٹریکٹیو پرائزز پہ آ چکے ہیں, جس میں نیٹ سول ہے, کلوزنگ اس کی ہے فرائیڈے کو 80 پہ ہے. آگے اس کو آپ بائی کر سکتے ہیں 78 سے لے کے 80 تک, دوسری بائنگ اس کی 75 تک, اور سیل کر سکتے ہیں 82 86 تک. اور اگر 75 76 میں بائی کرتے ہیں تو سیل کر سکتے ہیں 78 سے 80 تک. اس کے بعد SPWLS کی کلوزنگ 19 پہ آئی ہے. اس کو اگر آپ بائی کرتے ہیں 1855 پہ 1880 پہ تو سیل کر سکتے ہیں 1960 پہ 2025 پہ. ٹام کو دیکھیں تو اس کی کلوزنگ جو ہے فرائیڈے کو وہ 22 کو تھی. تو اگر آپ اس کو بائی کرتے ہیں 2130 پہ 2150 پہ تو اس کو سیل کیا جا سکتا ہے 22 پہ 2250 پہ. اور اگر دوبارہ نیچے جاتا ہے 2220 پہ 2250 پہ تب بھی اس کو بائی کر کے 1-2 روپے کی موویز میں بھی لی جا سکتی ہے. سسٹم کو تو آپ جانتے ہی ہیں, جانا پہچانا نام ہے آپ کا. تو 436 کو 435 36 کو یہ ہاتھ لگا کے آیا. ابھی کلوزنگ اس کی 413 پہ ہے. 415 سے نیچے اس کو بائی کیا جا سکتا ہے. 413 پہ پکڑ لیں, 414 پہ پکڑ لیں اس کو. اور سیلنگ پھر جدھر پروفٹ ملے, آپ کو پتا ہے ٹارگٹ کے میں ویسے بھی خلاف ہوں. اگر اچیو ہوتا ہے تو اللہ خیر صلی اللہ, نہیں ہوتا تو اپنا پروفٹ بک کرے. اس کے بعد ایئر لنک کی جو فرائیڈے کو کلوزنگ ہے وہ بھی 36 پہ ہے. اس کو بھی بائی کیا جا سکتا ہے 33 پہ 34 پہ, اور اگر نیچے جاتا ہے تو 30 پہ 31 پہ, اور سیل کیا جا سکتا ہے جدھر آپ کو پروفٹ ملے, جدھر اچھا پروفٹ ملے. لگے آپ کو 1-2 روپے بچ گئے ہیں, جان چھڑوائیں سٹاکوں سے, ہم نے کون سا ان کے ساتھ نکاح کروانا ہے. اینگرو اگر دیکھیں تو اینگرو جو کرنٹلی موو کر رہا ہے 270 پہ ہے. 270 پہ میں تو اس کو بائی کرنے سے ڈرتا ہوں. ہاں اس کی بائنگ نیچے اگر ہو 260 65 پر 55 پر تو پھر میرے خیال سے ٹھیک ہے. کرنٹلی یہ کلوزنگ ہے اس کی 270 پہ, تو انٹری کس نے لینی ہے اس میں تو وہ 265 تک لے لے انٹری اس میں. اور پھر اگر 280 تک 275 تک 295 تک جاتا ہے تو اپنا پروفٹ بک کرے. اس کے علاوہ ایکسائڈ بیٹری کی آگے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ آنی ہے, رزلٹ آنے ہیں اس کے. پچھلی دفعہ بھی ایکسائڈ بیٹری نے بڑے کیپ شیپ مارے تھے 300 سے اوپر, تو یہ ایسے گیا تھا جیسے راکٹ بن گیا وہ ایلن ماسک کا. تو اس دفعہ بھی ایکسائڈ بیٹری کو دیکھنے دے, ذرا نیچے آنے دے, اس کو بھی انشاءاللہ پکڑیں گے. پھر چلیں کل دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ منڈے کو کیسی انڈیکس کیسا اوپن ہوتا ہے اور کیسی موو دیتا ہے. دعا کریں آپ بھی اور میں بھی کرتا ہوں کہ اچھی موو دے, تاکہ جو بھائی سٹاک ہیں کسی سٹاک میں وہ نکلے اور اچھا پروفٹ گین کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.